الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیکا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آج ہم غیبت کے موضوع پر کچھ بیان کریں گے کہ غیبت کیا ہے، اس کی خرابیاں کیا ہیں، اس پر کیا گناہ ہوتا ہے۔ غیبت کے یہ معنی ہے کہ کسی شخص کے پوشیدہ عیب کو جس کو وہ دوسروں کے سامنے ظاہر ہونا پسند نہ کرتا ہو، اس کی برائی کرنے کے طور پر ذکر کرنا، کسی کے عیب کو، کسی کی کمی کو اس کی پیٹھ کے پیچھے بیان کرنا، اور اگر اس میں وہ بات ہی نہ ہو تو یہ غیبت نہیں بلکہ بہتان ہے۔ اگر کسی کے اندر کوئی برائی ہے، کوئی عیب ہے، کوئی کمی ہے، حقیقت میں ہے، اب اس کے پیچھے اس کو بیان کیا جائے کہ اس کے اندر یہ کمی ہے، وہ ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے، تب یہ غیبت ہے۔ اور اگر اس کے اندر وہ کمی نہ ہو اور بیان کی جائے کہ اس کے اندر یہ کمی ہے، وہ ایسا ہے، ایسا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، تب یہ غیبت نہیں ہے بلکہ بہتان ہے۔ تو غیبت بھی قطعی حرام ہے اور بہتان بھی حرام ہے۔ غیبت ایک گناہ ہے اور بہتان دو گناہ ہے۔ سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم آپس میں ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، تم میں سے کوئی اس بات کو ناپسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، اس کو تو تم برا سمجھتے ہو۔ اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ اگر کوئی کسی کی غیبت کرتا ہے تو جس کی غیبت کر رہا ہے وہ اس کا بھائی ہے، گویا یہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے، اور کسی کا گوشت کھانا اور خاص طور سے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا یہ کسی کو پسند نہیں، کسی کو گوارا نہیں۔ تو غیبت سخت حرام ہے، اس حرام سے بچنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ آج کل مسلمانوں میں یہ بلا بہت پھیلی ہوئی ہے، اس سے بچنے کی طرف بالکل توجہ نہیں کرتے۔ بہت کم مجلسیں ایسی ہوتی ہیں جو چغلی اور غیبت سے محفوظ ہوں، پاک ہوں۔ یہ عجیب خطرناک بلا ہے۔ قریباً سارے مسلمان اس وقت غیبت کی خوفناک آگ کی لپیٹ میں ہیں، الا ماشاء اللہ، جس کو اللہ بچاتا ہے وہی بچتا ہے، بہت کم ہیں بچنے والے۔
تقریباً سبھی مسلمان، سارے مسلمان غیبت کی بلا میں مبتلا ہیں۔ ماں باپ، بھائی بہن، میاں بیوی، ساس بہو، بوڑھے جوان، عالم جاہل، تقریباً سبھی لوگ اس خطرناک بیماری میں مبتلا ہیں۔ اور چونکہ تقریباً سب لوگ مبتلا ہیں، اس لیے اس کو عیب سمجھتے ہی نہیں کہ یہ عیب ہے، یہ گناہ ہے۔ بہت سارے پرہیزگار نظر آتے ہیں کہ یہ بہت متقی ہے، پرہیزگار ہے، نماز روزہ کا پابند ہے، تہجد پڑھتا ہے۔ یہ پرہیزگار نظر آنے والے لوگ بھی بلا تکلف غیبت کرتے ہیں، دوسروں کی برائی بیان کرتے ہیں، اور دوسرا بیان کرتا ہے تو وہ سنتے ہیں، خوشی خوشی سنتے ہیں، تو غیبت کرتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں، اور اس پر مسکراتے ہیں، تائید میں سر ہلاتے ہیں۔ چونکہ غیبت بہت زیادہ عام ہے، اس لیے کسی کی اس طرف توجہ ہی نہیں ہوتی کہ غیبت کرنے والا، غیبت سننے والا یہ نیک نہیں ہے، پرہیزگار نہیں ہے، بلکہ فاسق ہے، فاجر ہے، گنہگار ہے، اور دوزخ کے عذاب کا حقدار ہے۔ خزائن العرفان میں ہے، سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم جب جہاد کے لیے روانہ ہوتے یا سفر فرماتے تو ساتھ میں بہت سارے لوگ ہوتے تھے، تو ہر دو مالداروں کے ساتھ ایک نادار غریب مسلمان کو کر دیتے۔ کسی غریب مسلمان کو دو مالداروں کے ساتھ کر دیتے کہ یہ غریب ان کی خدمت کرے، کھانا وغیرہ پکائے، اور وہ جو ہے اس کو کھلائیں پلائیں، اس کے اوپر خرچ کریں۔ اس طرح ہر ایک کا کام چلتا رہے۔ اسی طرح ایک موقع پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو آدمیوں کے ساتھ کیے گئے۔ یہ بھی ایک غریب مفلس صحابی تھے، تو دو مالداروں کے حوالے حضور نے کر دیا کہ تم جو ان کا خیال رکھنا۔ تو یہ دو آدمیوں کے ساتھ کر دیے گئے۔ ایک روز آپ سو گئے اور کھانا تیار نہ کر سکے، اپنے دونوں ساتھیوں کے لیے کھانا تیار نہ کر سکے، تو ان دونوں نے انہیں کھانا طلب کرنے کے لیے بارگاہ رسالت میں بھیجا۔ جب تم نے کھانا نہیں بنایا ہے تو جاؤ سرکار کی بارگاہ میں، اور حضور کا جو باورچی ہے اس سے کہو کہ کچھ کھانا جو ہے دے دے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم مطبخ، یعنی باورچی خانے کے خادم حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ ان کے پاس کھانا ختم ہو چکا تھا، لہذا انہوں نے کہا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے جو میں تمہیں دوں۔ جب حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں رفقا کو آ کر بتایا کہ کھانا ختم ہو گیا ہے، اسامہ نے بتایا ہے کہ کھانا نہیں ہے، تو ان دونوں ساتھیوں نے کہا کہ اسامہ نے بخل کیا، بخیلی کی، کھانا نہیں دیا، اسامہ نے بخیلی کی، اتنا جملہ کہا ہے، بخل کیا۔ یہ بات تو ختم ہو گئی۔ جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے یہ دونوں، جب حضور کی بارگاہ میں اس کے بعد حاضر ہوئے تو ہمارے حضور کو تو کسی نے نہیں بتایا، لیکن ان کا رب تو ان کو سب کچھ بتا دیتا ہے۔ جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے منہ میں گوشت کی رنگت دیکھتا ہوں، تم نے گوشت کھایا ہے، گوشت کی رنگت دیکھتا ہوں، کچا گوشت۔ تو حضور نے یہ غیب کی خبر دے دی اللہ کے اذن سے۔ تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہم نے گوشت کھایا ہی نہیں، پھر میں منہ میں گوشت کی رنگت کہاں سے ہوگی؟ فرمایا تم نے غیبت کی ہے، اسامہ کی غیبت کی ہے، پیٹھ کے پیچھے اسامہ کو تم نے بخیل کہا ہے، اور جو مسلمان کی غیبت کرے اس نے مسلمان کا گوشت کھایا۔
ہم اور آپ تو غیبت کرتے رہتے ہیں، غیبت کرنے والوں کو دیکھتے ہیں، نہیں پہچان پاتے ہیں، ہمارے حضور کی نگاہ نبوت دیکھ لیا کرتی ہے۔ مسلم شریف میں ہے، اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہیں معلوم ہے غیبت کیا ہے؟ لوگوں نے عرض کی اللہ اور رسول خوب جانے، اللہ اور رسول عالم۔ ارشاد فرمایا غیبت یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کو اس چیز کے ساتھ یاد کرے، اپنے بھائی کا ذکر اس چیز کے ساتھ کرے جو اسے بری لگے۔ اگر سامنے کہو تو اسے وہ بات بری لگے، وہی بات اگر پیٹھ کے پیچھے کہو، یہی ہے غیبت۔ تو کسی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ اگر میرے بھائی میں وہ بات موجود ہو تو جو میں کہتا ہوں تو کیا جب بھی غیبت ہوگی؟ تو فرمایا ہاں، جو کچھ تم کہتے ہو اگر اس میں موجود ہے جب ہی تو غیبت ہے، اور جب تم ایسی بات کہو جو اس میں ہو نہیں تو یہ غیبت نہیں بلکہ تہمت ہے، بہتان ہے۔ تو غیبت سچے عیب بیان کرنے کو کہتے ہیں اور بہتان جھوٹے عیب بیان کرنے کو کہتے ہیں۔ غیبت ہوتی ہے سچ مگر ہے حرام، غیبت ایک گناہ ہے، بہتان دو گناہ۔ ترمذی شریف میں ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ صفیہ کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ ایسی ہیں ایسی ہیں۔ سرکار کی ایک بیوی حضرت صفیہ ہیں، ہم سب کی ماں وہ بھی ہیں، وہ ناٹی تھی، پست قد کی تھیں۔ تو حضرت عائشہ نے حضور سے یہ کہہ دیا، صفیہ وہاں موجود نہیں تھی، کہہ دیا کہ رسول اللہ صفیہ تو بڑی ناٹی ہیں، چھوٹی ہیں۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ تم نے ایسی بات کہی کہ اگر سمندر میں ملائی جائے تو اس پر غالب آ جائے۔ تو مطلب کیا ہوا؟ کسی پست قد کو اس کے پیٹھ کے پیچھے ناٹا کہنا یہ بھی غیبت میں داخل ہے، کیونکہ سامنے کہو گے تو اس کو تکلیف ہوگی، جبکہ بلا ضرورت ہو۔ ضرورتاً کبھی کبھی یہ باتیں بیان کرنی جائز ہوتی ہیں بلا ضرورت۔ ایسے ہی کہتے ہیں کہ کوئی اندھا ہے، اس کو پیٹھ کے پیچھے اندھا کہا جائے، لنگڑا کہا جائے، یہ نہیں کہ سامنے کہنا جائز ہوگا۔ جس بات سے کسی کو تکلیف پہنچتی ہو وہ بات کہنی درست نہیں ہے، سامنے کہو گے تبھی درست نہیں ہے، لیکن پیٹھ کے پیچھے کہو گے تو یہ غیبت ہے، یہ زیادہ برا ہے۔ تو اندھے کو اندھا کہنا، لنگڑا کہنا، گنجا کہنا، کوئی بہت لمبا ہے اس کو پیٹھ کے پیچھے کہنا بہت لمبا ہے کھمبا جیسا، اس طرح کی بات کہنا یہ سب غیبت ہے۔ ایسے ہی کسی کو فاسق کہنا کہ فلاں فاسق ہے، فلاں آدمی چور ہے، فلاں آدمی خائن ہے، فلاں آدمی ظالم ہے، فلاں آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے، فلاں روزہ نہیں رکھتا ہے، فلاں آدمی ماں باپ کا نافرمان ہے، یہ سب جو ہے غیبت میں داخل ہے۔ یہ سب برائیاں ہیں، برائیاں بیان کی جا رہی ہیں آدمی کی، عیب بیان کیا جا رہا ہے آدمی کا۔ تو آپ بتائیے کہ ہم سب کہاں بچ پاتے ہیں؟ کتنی مطلب کون ہے جو غیبت سے بچتا ہے؟ اللہ جس کو بچاتا ہے وہی بچتا ہے غیبت سے۔ امام بہقی نے روایت کی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت چیز ہے۔ زنا تو گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، لیکن زنا سے بھی زیادہ سخت چیز غیبت ہے۔ تو لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زنا سے زیادہ سخت غیبت کیسے ہے؟ تو فرمایا دیکھو آدمی زنا کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے، اور غیبت کرنے والے کی مغفرت نہ ہوگی جب تک وہ نہ معاف کر دے جس کی اس نے غیبت کی ہے۔ اس لیے زنا سخت ہے غیبت سے۔ امام احمد بن حنبل نے اور امام ابو داؤد نے روایت کی کہ حضور اقدس سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے وہ لوگ جو زبان سے ایمان لائے اور ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا،
مسلمانوں کی غیبت نہ کرو اور ان کی چھپی ہوئی باتوں کی ٹٹول مت کرو۔ آدمی کبھی کسی کی تحقیق کرتا ہے، تفتیش کرتا ہے، اس کے اندر کون کون سا عیب ہے، کون کون سی کمی ہے، اس کی چھان بین کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ مسلمانوں کی غیبت نہ کرو اور ان کی چھپی ہوئی باتوں کی ٹٹول مت کرو، اس لیے کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی چھپی ہوئی چیز کی ٹٹول کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی پوشیدہ چیز کی ٹٹول کرے گا، اور جس کی اللہ ٹٹول کرے گا اس کو رسوا کر دے گا، اگرچہ وہ اپنے مکان کے اندر ہو۔ ہم ٹٹول کرنے کے بعد جانتے ہیں آدمی کا عیب، اللہ تو سب کا عیب ایسے ہی جانتا ہے۔ کسی کا عیب ہم بیان کرتے ہیں تو اللہ کا ہمارا عیب سارے میدان محشر میں سب کے سامنے بیان کرے گا، رسوا کرے گا۔ سرکار نے فرمایا کہ جب مجھے معراج ہوئی، ایک قوم پر گزرا جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ اپنے منہ اور سینے کو نوچتے تھے۔ ان کو خارش کی بیماری ہو گئی تھی اور ان کے ناخن تانبے کے تھے، نوکدار تھے، وہ کھجلا رہے تھے، اپنے منہ نوچ رہے تھے، سینے کو نوچ رہے تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا جبریل یہ کون لوگ ہیں، یہ بڑی سزا میں مبتلا ہیں؟ تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہ وہ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے، یعنی لوگوں کی غیبت کرتے تھے اور ان کی آبرو ریزی کرتے تھے، ان کی بے عزتی کیا کرتے تھے۔ یہ بھی امام احمد نے روایت کیا ہے۔ ترمذی شریف میں ہے، اللہ کے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص ایسی چیز دیکھے جس کو چھپانا چاہیے اور اس نے پردہ ڈال دیا یعنی چھپا دی، تو ایسا ہے جیسے زندہ درگور کو دفن کیا۔ کسی نے بچی کو زندہ گاڑ دیا تھا، ایک آدمی پہنچا، اس کو نکال لیا، بچا لیا، اس کو پناہ دے دی۔ یہ کتنا بڑا نیک کام ہے۔ تو اگر کسی نے کسی مسلمان کا عیب دیکھا، اس کو برائی کرتے ہوئے دیکھا، دیکھیے پردہ ڈال دیا، اس کو چھپا دیا، کسی سے بیان نہیں کیا، تو یہ ایسے ہے جیسے زندہ دفن کی ہوئی بچی کو اس نے زندگی بخشی۔ اتنے بڑا ثواب کا کام ہے، نیکی کا کام ہے۔ ہمارے اسلام میں پردہ پوشی کا بہت سخت حکم ہے، اور پردہ دری اور عیب کھولنے کا جرم بہت سخت ہے۔ ہمارا خدا ستار ہے، پردہ ڈالنے والا ہے۔ وہ ہم یہاں پردہ ڈالیں گے، ہمارا خدا قیامت میں پردہ ڈالے گا۔ اگر کہ ہاں کسی کی پردہ داری ہم کریں گے، کسی کا عیب ہم کھولیں گے، اللہ تعالیٰ سارے محشر جو عیب کھولے گا۔ شعب ایمان میں ہے، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ معراج کی رات میں ایسی عورتوں اور مردوں کے پاس سے گزرا جو اپنی چھاتیوں کے ساتھ لٹک رہے تھے، ان کی چھاتیوں سے ان کو لٹکایا گیا تھا۔ تو میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو عرض کی یہ منہ پر عیب لگانے والے اور پیٹھ پیچھے برائی کرنے والے ہیں۔ یعنی آدمی کے سامنے ہوتے ہیں تب اس کو رسوا کرتے ہیں، تم ایسے ہو، تمہارے اندر یہ کمی ہے، تم نے یہ غلطی کی، اور پیٹھ کے پیچھے ہوتے ہیں تب بھی جو ہے اس کا عیب بیان کرتے ہیں۔ اور ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے ویل لکل ہمزۃ لمزہ، قرآن شریف میں ہے ویل لکل ہمزۃ لمزہ، خرابی ہے اس کے لیے جو لوگوں کے منہ پر عیب کرے اور پیٹھ پیچھے بدی کرے۔ تو ہمزہ جو سامنے منہ کے سامنے عیب بیان کرے، اور لمزہ جو پیٹھ کے پیچھے آدمی کی برائی بیان کرے، دونوں کے لیے ہلاکت اور خرابی ہے۔ امام طبرانی کی المعجم الاوسط میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو دنیا میں اپنے جس بھائی کا گوشت کھائے گا، یعنی جس کی غیبت کرے گا، جس کی برائی بیان کرے گا، وہ قیامت کے دن اس کے قریب لایا جائے گا۔ اس کا وہ مسلمان بھائی قیامت کے دن اس کے قریب لایا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ اسے مردہ حالت میں کھا جس طرح اسے زندہ کھاتا تھا، کھائے۔ پس وہ اسے کھائے گا اور منہ بگاڑے گا اور سخت تکلیف کی وجہ سے شور و غل مچائے گا۔
اسی میں ہے، ایک بار کا ذکر ہے کہ 2 روزے دار جب نماز ظہر یا عصر سے فارغ ہوئے، سرکار کے پیچھے نماز پڑھی ظہر کی یا عصر کی، اور 2 شخص تھے جب نماز سے فارغ ہوئے تو پیارے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دونوں وضو کرو اور نماز دہراؤ اور روزہ پورا کرو اور دوسرے دن اس روزے کی قضا کرنا۔ 4 حکم دیا کہ یا کہ پھر سے وضو کرو، نماز دہراؤ، اور جو ہے یہ روزہ تو پورا کر لو آج، لیکن جو ہے دوسرے دن اس روزے کی قضا کرنا۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ حکم کس لیے ہوا؟ فرمایا تم نے فلاں شخص کی غیبت کی ہے، فلاں شخص کی تم نے غیبت کی، اس کی برائی بیان کی ہے، اس لیے جو ہے اب تم جو پھر سے وضو کرو۔ ایسا نہیں ہے کہ نماز ٹوٹ جاتا ہے، حضور نے تاکید کے لیے، ان کو عبرت کے لیے یہ حکم دیا۔ اس سے چونکہ نماز کی نورانیت ختم ہو جاتی ہے، روزے کی نورانیت ختم ہو جاتی ہے، اس لیے حکم دیا کہ جو اس روزے کی تم قضا کرنا۔ تفسیر در منصور میں ہے، ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی نے غیبت کے بارے میں سوال کیا کہ امی جان آپ بتائیں غیبت کیا ہے، غیبت کے بارے میں کچھ آپ ارشاد فرمائیں۔ تو ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سنو، ایک دفعہ جمعہ کے دن میں صبح کے وقت اٹھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کے لیے مسجد میں تشریف لے گئے۔ اتنے میں انصار کی عورتوں میں سے ایک پڑوسن میرے پاس آئی اور کچھ مردوں اور عورتوں کی غیبت کرنے لگی۔ وہ عورت آ کر کے کچھ مردوں اور عورتوں کی برائی بیان کرنے لگی، اور میں بھی غیبت میں شریک ہو گئی، یعنی میں بھی غور سے اس کی باتیں سننے لگی، اور ہم دونوں جو ہے ہنسنے لگی۔ ایسا ہوتا ہے، آدمی برائی بیان کرتا ہے تو آدمی ہنستا ہے، سننے والا بھی ہنستا ہے، ہم دونوں ہنسنے لگیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز ادا کر کے تشریف لائے، اور آپ کی آواز سن کر ہم دونوں خاموش ہو گئیں۔ تو آپ نے گھر کے دروازے میں کھڑے ہو کر اپنی چادر مبارک کا کونا پکڑ کر اپنی ناک پر رکھ لیا کہ بدبو آ رہی ہے، ناک پر رکھ لیا، اور ارشاد فرمایا اف، جاؤ تم دونوں قے کر کے پانی سے منہ صاف کرو۔ اب یہ سرکار کا معجزہ بھی دیکھیے کہ حقیقت میں ان کے منہ سے کیسے گوشت نکل رہا ہے۔ کہتی ہیں کہ میں نے قے کی تو منہ سے بہت سا گوشت نکلا، اسی طرح دوسری عورت نے بھی گوشت کی قے کی، تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گوشت نکلنے کی وجہ پوچھی کہ رسول اللہ ہم نے گوشت تو کھایا نہیں، یہ گوشت کیسے نکل رہا ہے؟ تو فرمایا یہ گوشت اس شخص کا ہے جس کی تم نے غیبت کی ہے۔ قرآن کہتا ہے جس کی غیبت کرو گویا تم اس کا گوشت کھا رہے ہو، تو یہ اس کا گوشت ہے۔ تو بھائیو، قرآن میں، حدیث میں اور بزرگان دین کے اقوال میں اگر غور کیا جائے تو اس سے غیبت کی 20 تباہ کاریاں سامنے آتی ہیں، غیبت کی 20 خرابیاں۔ آپ ان پر ایک سرسری نظر ڈالیے۔ ہم تفصیل سے ہر ایک کو بیان نہیں کر سکتے، ہم نے چند حدیثیں آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں۔ 20 تباہ کاریاں ہیں غیبت کی۔ اب سنیں ترتیب وار۔ غیبت ایمان کو کاٹ کر رکھ دیتی ہے، غیبت برے خاتمے کا سبب ہے، یعنی غیبت کرنے والے کے بارے میں اندیشہ ہے کہ اس کا خاتمہ نہ برا ہو جائے، اور اگر خاتمہ برا ہو گیا تو سارا کیا دھرا بیکار، نہ اللہ کا فضل ہوگا نہ رسول کی شفاعت ہوگی۔ اللہ ہمیں ایمان پہ خاتمہ نصیب فرمائے، اس لیے ہمیشہ دعا مانگنی چاہیے۔ بکثرت غیبت کرنے والی کی دعا قبول نہیں ہوتی، جو کثرت سے بہت غیبت کرتا ہے اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ غیبت سے نماز روزے کی نورانیت چلی جاتی ہے، غیبت سے نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں،
غیبت نیکیاں جلا دیتی ہے. غیبت کرنے والا توبہ کر بھی لے تب بھی سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا. الغرض غیبت گناہ کبیرہ، قطعی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. غیبت زنا سے سخت تر ہے. مسلمان کی غیبت کرنے والا سود سے بھی بڑے گناہ میں گرفتار ہے. غیبت کو اگر سمندر میں ڈال دیا جائے تو سارا سمندر بدبودار ہو جائے. غیبت کرنے والے کو جہنم میں مردار کھانا پڑے گا. غیبت مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے. غیبت کرنے والا عذاب قبر میں گرفتار ہوگا. غیبت کرنے والا تانبے کے ناخنوں سے اپنے چہرے اور سینے کو بار بار چھیل رہا ہوگا. غیبت کرنے والے کو اس کے پہلوؤں سے گوشت کاٹ کاٹ کر کھلایا جائے گا. غیبت کرنے والا قیامت میں کتے کی شکل میں اٹھے گا. غیبت کرنے والا جہنم کا بندر ہوگا. غیبت کرنے والے کو دوزخ میں خود اپنا ہی گوشت کھانا پڑے گا. غیبت کرنے والا جہنم کے کھولتے ہوئے پانی اور آگ کے درمیان موت مانگتا دوڑ رہا ہوگا اور اس سے جہنمی بھی بیزار ہوں گے. غیبت کرنے والا سب سے پہلے جہنم میں جائے گا. تو بھائیو، غیبت سے کتنی تباہیاں ہوتی ہیں، کتنا نقصان ہے غیبت کا. یہی دیکھیے کہ غیبت آدمی کو فاسق بنا دیتی ہے. آدمی دیکھنے میں داڑھی رکھے ہوئے، لمبا کرتا پہنے، نمازوں کا پابند ہے، لیکن جو غیبت کرنے کی بنیاد پر وہ فاسق ہے. لوگ اس کو فاسق سمجھتے نہیں. تو غیبت کے مرض میں کتنے مبتلا ہیں، عوام، خواص، علماء، جہلا، پیر. جس کو بھی دیکھیے کسی کی غیبت ہی کر رہا ہے. خانقاہ والے دوسرے خانقاہ کی غیبت کر رہے ہیں. ایک خانقاہ میں ایک بھائی دوسرے بھائی کی غیبت کر رہا ہے، برائی بیان کر رہا ہے. کہیں ماں بیٹے کی برائی بیان کر رہی ہے، بیٹا ماں کی برائی بیان کر رہا ہے. ساس بہو کی برائی بیان کر رہی ہے، بہو ساس کی برائی بیان کر رہی ہے. اور یہ غیبت زیادہ تر یہ بلا عورتوں کے اندر بہت ہے. عورتوں کے اندر یہ بلا ہے. حقیقت میں اگر اس کے پاس ذاتی ہوئی ہے وہ بیان کرے گی یہی تو غیبت ہے. تو ہم جہاں بھی بیٹھتے ہیں ہم کو تو چاہیے یہ کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم جس کا کلمہ پڑھتے ہیں، جس کا ہمیں سہارا ہے قبر میں، حشر میں، ہر جگہ، جو ہماری شفاعت کریں گے، اللہ کے حضور جو ہمارے گناہوں کو بخشوائیں گے، ہم ان کا ذکر کیا کریں، ان کی باتیں کیا کریں، ان کی سیرت بیان کیا کریں، ان کے معجزات بیان کیا کریں، ان کی رفتار گفتار بیان کیا کریں، دینی باتیں کیا کریں. اس طرح سے ہماری جو مجلس ہے وہ پاکیزہ مقدس مجلس بن جائے، وہ ہمارے لیے باعث نجات بن جائے. لیکن جہاں چار آدمی بیٹھ جاتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، برائی بیان کرتے ہیں، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے. بھئی فلاں ایسا ہے، وہ برائی اس کے ساتھ ہے، اس کی سزا وہ پائے گا. آپ اس کے ساتھ قبر میں نہیں جائیں گے اور وہ بھی قبر میں آپ کے ساتھ نہیں جائے گا. وہ گناہ کر رہا ہے، وہ برائی کر رہا ہے، وہ جانے، اس کا رب جانے. اس کا رب چاہے گا تو معاف کر دے گا، چاہے گا تو سزا دے گا. اس کی سزا آپ کو نہیں ملے گی، آپ کو اپنا عیب دیکھنا ہے. کیونکہ ہمارے جو جرم ہیں، ہماری جو خطائیں، ہمارے جو گناہ ہیں، ان کی سزا ہم کو ملے گی. تو ہم اپنا عیب دیکھیں، اپنی کمیاں دیکھیں، اپنی برائیاں دیکھیں. دوسروں کی برائی نہ دیکھیں، دوسروں کی اچھائی دیکھیں، اپنی برائی دیکھیں. ہمیشہ اس بار پر آدمی کو دھیان دینا چاہیے. قدم قدم پر، بات بات میں ہم کتنا گناہ کرتے ہیں، کتنے سخت جو ہے گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ابھی اور بھی اس پر وعیدیں ہیں، اور بھی اس کی تباہیاں ہیں. ہمارا وقت تو ختم ہوا. انشاءاللہ اگلے جمعہ کو پھر ہم اس پر بیان کریں گے کہ اس کا اور کیا کیا نقصان ہوتا ہے غیبت کرنے کا. اللہ تعالی ہم تمام مسلمان بھائیوں کو غیبت کی برائیوں سے محفوظ رکھے. فاتحہ.